सफ़े के आखिर से लाइन नंबर 6। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलुल लज़ीना आमनू उलाइल लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम इन्नहुम लमअकुम हबितत अअमालुहुम फ़अस्बहू खासिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअ्मिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीना युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ूना लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशा वल्लाहु वासिअन अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयक़ूलुल लज़ीना आमनू अहाउलाइ लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम इन्नहुम लमअकुम हबितत अअमालुहुम फ़अस्बहू खासिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बूनहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअ्मिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ूना लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशा वल्लाहु वासिअन अलीम। वयक़ूलुल लज़ीना आमनू अहाउलाइ लज़ीना अक़समू, और कहते हैं क्या ये वही लोग ना जो कहते थे ईमान लेकर आए और इन्होंने कस्में खाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की मज़बूत कस्में, इन्नहुम लमअकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हबितत अअमालुहुम, ज़ाया हो गए उनके अमाल, फ़अस्बहू खासिरीन, बस वो हो गए नुकसान उठाने वालों में से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मन यर्तद्द मिनकुम, जो तुम में से मुर्तद हो जाए आन दीनिही, अपने दीन से, फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम,
بس ان قریب اللہ رب العزت لے آئے گا ایسی قوم کو یحبہم کہ اللہ رب العزت ان سے محبت کریں گے، ویحبونہ اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین اور اللہ رب العزت انہیں ذلیل کریں گے، عزت اللہ رب العزت ایمان والوں کو عزت دیں گے، اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین یعنی ایمان والوں کو عزت دینے والے ہوں گے اور کافروں کو ذلیل کرنے والے ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد کریں گے اللہ رب العزت کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خوف نہیں کریں گے، ذالک فضل اللہ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اللہ رب العزت وسیع جاننے والے ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر گزرا کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اس آیت کو سن کر کچھ صحابہ اکرام جن کی یہود کے ساتھ دوستی تھی انہوں نے برات کا اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہم اللہ اور اس کے رسول کو ہی اپنا قلبی دوست بنائیں گے، بلکہ ان کفار سے جو دوستی تھی وہ ہم نے ختم کر دی۔ لیکن عبداللہ بن ابی جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں تو دوستی نہیں ختم کر سکتا، میری فلاں مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس نے طرح طرح کے عذر پیش کیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں عذر پیش کرتے ہیں اور بڑی فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، اس وقت مومن کہیں گے کیا یہ وہی لوگ تھے اقسموا باللہ جہد ایمانہم جو اللہ رب العزت کے نام پر مضبوط قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین فرمایا اس وقت ان کے اعمال جو ہوں گے وہ ضائع ہو چکے ہوں گے اور وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اس آگے والی آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، من یرتد منکم جو تم میں سے مرتد ہو جائے پھر جائے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ فرمایا جو مرتد ہوگا وہ اللہ کی ذات کا کچھ نہیں بگاڑے گا، جو دین پر چلے گا اس سے بھی اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فرمایا جو دین پر چلے گا وہ اپنی ذات کا فائدہ کرے گا، جو دین سے پھر جائے گا فرمایا اللہ کی ذات کا کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں فسوف یأتی اللہ ان قریب اللہ رب العزت ایسی قوم کو لے کر آئے گا جن کے اندر 6 صفات ہوں گی، فرمایا یحبہم اللہ کی ذات ان سے محبت کرے گی، ویحبونہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین فرمایا ایمان والوں کو وہ عزت دینے والے ہوں گے، ان کا احترام کرنے والے ہوں گے، کافروں کو ذلیل کرنے والے ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ رب کے راستے کے اندر جہاد کریں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی 6 صفات بیان فرمائی، اس سے مراد جو مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس وقت امام الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوا تو اس وقت بہت سارے لوگ مرتد ہو چکے تھے اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ 3 قبیلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی مرتد ہو چکے تھے۔ اسود عنسی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک عورت نے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی کچھ لوگوں نے مرتد ہو گئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تھوڑا پہلے زکوٰۃ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، برکت کو دیتے تھے، لہذا آج کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سارے نیک اعمال کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جب لشکر تیار کیا تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابوبکر آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سارے دین کے احکام کے اوپر چلنے والے ہیں، صرف زکوٰۃ کا ہی تو انکار کیا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اگر جانور کی رسی بھی زکوٰۃ کے اندر دیتے تھے، اگر وہ لوگ یہ بھی نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف بھی جہاد کروں گا، کیونکہ اسلام کے لیے داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ساری کی ساری باتوں کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور کافر ہونے کے لیے صرف ایک بات ہی کافی ہے، کسی دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے تو فرمایا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جب لشکر تیار کیا تو وہ لوگ بھی ایمان لے کر آگے اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے۔ دوسری طرف مسیلمہ کذاب ہے، 40,000 اس کے ساتھ جنگجو ہیں اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے خلاف بھی فوراً لشکر تیار کر کے بھیجا، تو اللہ رب العزت نے مسیلمہ کا قتل ہوا اور وہ جو لوگ تھے کچھ ایمان لے کر آئے، کچھ قتل ہو گئے۔ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسر جو روم تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر زندگی کے اندر ہی مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے سوچ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا تھا جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری کے اندر وہ لوگوں میں جانا تھا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوا تو لوگوں نے کہا، حضرت عمر نے فرمایا اور صحابہ نے فرمایا کہ ابھی تو ہم کمزور ہیں، ہر طرف لوگ مرتد ہو رہے ہیں، صبح کو شام کو کتنے قبیلے ہیں جو اسلام کا انکار کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ایسا کریں کچھ دیر رک جائیں، جب ہم مضبوط ہو جائیں گے پھر بھیجیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا وہ میں اسے کبھی نہیں روک سکتا۔ فرمایا اگر مجھے مدینہ کے اندر جانور آ کر میرے جو ہے جسم کو نوچ کر لے جائیں تب بھی میں آپ سب کو بھیجوں گا کہ آپ جا کر جہاد کرو۔ تو اس وقت سب لوگ ڈگمگا رہے تھے سوائے ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو بڑے مضبوط تھے اور اپنے ارادے کے اوپر پختہ تھے۔ فرمایا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو کسی ذات سے سچا عشق ہو جائے، سچی محبت ہو جائے، پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے پریشان نہیں ہوتا، اور فرمایا کسی لوگوں کے دھوکے کے اندر نہیں آتا کہ فلاں کیا کہے گا، کیسا ہوگا۔ فرمایا یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ اللہ رب نے فرمایا وَيُحِبُّهُمْ کہ اللہ ان کی ذات ان سے محبت کریں گے، وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور فرمایا ایمان والوں کو وہ احترام کرنے والے ہوں گے، أَذِلَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ اور فرمایا کافروں کو وہ ذلیل کرنے والے ہوں گے، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کریں گے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ فرمایا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ لوگ گھبرائیں گے نہیں۔ فرمایا وہ دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات کا کیا حکم ہے، لوگ جو کہتے ہیں کہتے نہیں، بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دیکھیں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ فرمایا یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ رب جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، واللہ واسع علیم اللہ رب العزت وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔